السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحو ثالثہ۔ ہم لوگ اسم فاعل کے عمل کرنے کی بحث پڑھ چکے ہیں۔ جو اسم فاعل ان بحثوں میں سے ہے جس میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو فعل کی طرح عمل کرتے ہیں۔ البتہ اسم فاعل بھی انہی میں سے ایک ہے اور یہ بھی بالکل فعل کی طرح عمل کر رہا ہے۔ اس کے عمل کرنے کی کیا کیا شرطیں ہیں اور کس میں شرط لگائی جاتی ہے اور کس میں شرط نہیں لگائی جاتی ہے، یہ کیسے بنتا ہے، پوری تفصیل ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ ابھی ایک بار اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ اس کی جو دو شکلیں ہوتی ہیں اسم فاعل کی، کہ وہ تنوین کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور الف لام کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ تنوین کے ساتھ اور الف لام کے ساتھ، تو اگر الف لام کے ساتھ رہے گا اسم فاعل تو اس کے عمل کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، بلا شرط کے عمل کرے گا، اور اگر تنوین کے ساتھ اسم فاعل آئے گا تو اس کے عمل کرنے کی دو شرطیں ہیں۔ اور وہ دونوں شرطیں یہی ہیں کہ ماضی نمبر 1 ماضی کے معنی میں نہ ہو، نمبر 2 اس سے پہلے مبتدا، ذوالحال، موصوف، حمزہ استفہام، حرف نفی ان میں سے کوئی ایک چیز ہو۔ اس کو میں نے مثالوں کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسے سمجھ چکے ہوں گے۔ چلیے ایک مثال دیتا ہوں، اس میں ذرا غور کیجیے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اس میں کہاں اسم فاعل ہے اور وہ کہاں عمل کر رہا ہے، اس میں اسم فاعل اور اس کے معمول کو چھانٹنا ہے۔ کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، ان کا کتا اپنے دونوں اگلے پاؤں کو چوکھٹ پہ پھیلائے ہوئے تھا۔ باسط ذراعیہ بالوسیط، چونکہ یہ کیا ہے، یہاں ارادت و حکایت الحال ہے، حال کی حکایت بیان کرنے کا ارادہ ہے، اسی وجہ سے یہاں دیکھنے میں یہ ماضی لگ رہا ہے لیکن یہ ماضی میں نہیں ہے بلکہ حال کی حکایت کے بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ بہرحال یہ عمل کرے گا، یہ ماضی کے معنی میں اس کو نہیں مانا جائے گا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ارادت و حکایت الحال نام دیا جائے گا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، آپ دیکھ رہے ہیں باسط اسم فاعل ہے، ذراعی ہے اس کا معمول ہے۔ قلبہ باسط ذراعی ہے بالوسیط، اسم فاعل ہے یہ، اور ذراعی ہے، باسط ذراعی ہے، ذراعی ہے اس اسم فاعل کا معمول ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اور ان کا کتا اپنے دونوں بازوؤں کو چوکھٹ پہ پھیلائے ہوئے تھا۔ باسط اسم فاعل اور ذراعی ہے اس کا معمول ہے۔ فاعل اسی میں ضمیر ہے، فاعل اسی میں ضمیر ہے۔ باسط ان کا کتا، باسط پھیلائے ہوئے تھا، کون پھیلائے ہوئے تھا، کون پھیلائے ہوئے تھا، وہی قلب، اور ذراعی ہے اس کا معمول ہے۔ ایک مثال اور دیکھو، الرجل الناصر، اب یہاں باسط ذراعی ہے، تنوین کے ساتھ ہے نا، تو ارادت و حکایت الحال کے تحت ہو جائے گا کہ ماضی کے معنی میں نہیں ہے، اور اس سے پہلے مبتدا، ذوالحال،
मौसूल, मौसूफ, हमज़ इस्तिफ़हाम, हर्फ नफ़ी में से कुछ है। अब वो क्या है? मुब्तदा है। कल्बुहुम मुब्तदा है, बासितुन ये खबर है। अगले मिसाल देखो, अर्रजुलुन नासिरु अखाहु महमूदुन। अर्रजुलुन नासिरु अखाहु महमूदुन, अपने भाई की मदद करने वाला शख्स काबिल तारीफ है। अर्रजुलुन नासिरु अखाहु, ऐसा आदमी जो अपने भाई की मदद करता है, अपने भाई की मदद करने वाला शख्स, महमूदुन ये काबिल तारीफ है। अपने भाई की मदद करने वाला शख्स काबिल तारीफ है। इसमें इस्म फ़ाइल कहाँ है और उसका मामूल किधर है? इसमें आप देख रहे हैं इस्म फ़ाइल अन्नासिर है और अखाहु उसका मामूल है। ये पूरा जुमला मौसूफ, सिफ़त और सिफ़त का मामूल ये पूरा मिलकर के मुब्तदा है। अब महमूदुन ये खबर है। कैसे? अर्रजुलुन नासिरु अखाहु, क्या हो गया? ऐसा आदमी जो मदद कर रहा है, किसकी मदद कर रहा है? अखाहु अपने भाई की। ऐसा आदमी जो अपने भाई की मदद कर रहा है, महमूदुन ऐसा आदमी काबिल तारीफ है। तो यहाँ आप देख रहे हैं अखाहु, अखाहु अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से है ना, और ये गैर आय मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ भी है। तो हालत रफ़ा में वाव के साथ होगा, नसब में अलिफ के साथ, और हालत जर में या के साथ होगा। इसका इराब अखाहु ये हालत नसब में है। हालत नसब में किसने किया है और क्यों हालत नसब में ये है? इस वजह से कि ये अन्नासिर का मफ़ूल है जो कि इस्म फ़ाइल है। और अगर इस्म फ़ाइल पर अलिफ लाम पर आ जाए तो उसके अमल करने के लिए कुछ चाहिए नहीं, उसमें कोई शर्त नहीं अमल करने की, वो बिला किसी शर्त के अमल करेगा। अर्रजुलुन नासिरु अखाहु महमूदुन, इसे आपने समझ लिया। तीसरी मिसाल आप देखिए, अल-फल्लाहु हारिसुन सौरुहुल अर्द। अल-फल्लाहु हारिसुन सौरुहुल अर्द, क्या माने? किसान उसका बैल ज़मीन को जोतने वाला है, यानी किसान का बैल ज़मीन को जोतने वाला है। ये मुब्तदा ख़बर की तरकीब है। अल-फल्लाह ये मुब्तदा है, हारिसुन सौरुहुल अर्द ये ख़बर है। ख़बर कोई एक लफ्ज़ भी हो सकता है, जुमला भी, शिबह जुमला, जुमला इस्मिया भी, जुमले में जुमला इस्मिया भी और जुमला फ़ेलिया भी, ये सारी चीज़ें ख़बर हो सकती हैं। मुब्तदा और ख़बर के बहस में मुमकिन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अल-फल्लाहु हारिसुन सौरुहुल अर्द, किसान उसका बैल ज़मीन को जोतता है। हारिस ये इस्म फ़ाइल है और सौरुहु, सौरुहु उसका फ़ाइल, उस इस्म फ़ाइल का फ़ाइल है। सौर इस्म फ़ाइल का फ़ाइल है और अल-अर्ज़ उस इस्म फ़ाइल का मफ़ूल भी है। अल-फल्लाहु हारिसुन सौरुहुल अर्द, तो आपने यहाँ देखा कि इस्म फ़ाइल ने फ़ाइल भी बनाया हुआ है और मफ़ूल भी बनाया है। तो जिस तरह फ़ेल अमल करता है, फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल बनाता है, इसी तरह से इस्म फ़ाइल भी फ़ाइल और मफ़ूल भी बनाएगा। तो इसी वजह से कहते हैं कुछ अस्मा ऐसे हैं जो बिल्कुल फ़ेल की तरह अमल करते हैं, यानी जिस तरह फ़ेल
فاعل بناتا ہے، مفعول بناتا ہے، اسی طرح سے کچھ اسما بھی ایسے ہیں جو فاعل بناتے ہیں اور مفعول بناتے ہیں۔ تو یہ بات تو آپ سمجھ گئے۔ انہی اسما میں سے یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی۔ پورے کا خلاصہ یہی ہے کہ اسم فاعل بھی فعل کی طرح عمل کرتا ہے، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ۔ اسم فاعل تو فعل تو بالکل آزاد ہے، اس کے عمل کرنے کی کوئی شرط ورت نہیں ہے، لیکن چونکہ اسم فاعل اسی فعل سے بنتا ہے تو فعل کی طرح اتنا آزاد نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ شرطیں ہیں اور ان شرطوں کو آپ نے سیکھ لیا اور سمجھ لیا۔ اب ہے اسم مفعول کی بحث آ رہی ہے، یعنی جس طرح اسم فاعل فعل کی طرح عمل کرتا ہے تو کس فعل کی طرح؟ جس سے وہ بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے۔ ایسے اسم مفعول بھی اپنے فعل کی طرح عمل کرے گا، اور اسم مفعول کا فعل مجہول ہوتا ہے۔ تو فعل معروف کیا کیا بناتا ہے؟ فعل معروف فاعل بناتا ہے، مفعول بھی بناتا ہے اگر متعدی ہے تو، اور اسم مفعول کیا بنائے گا؟ اسم مفعول چونکہ فعل مجہول سے بنتا ہے، اس وجہ سے اسم مفعول نائب فاعل بنائے گا۔ اسم مفعول اسی وجہ سے نائب فاعل بنائے گا۔ اسم المفعول، اور اسم مفعول تو آپ لفظوں میں پہچان لیں گے، جملوں میں۔ ثلاثی مجرد سے اسم مفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ ثلاثی مجرد سے اسم مفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے، لفظی طور سے، ہے نا؟ ہاں، البتہ اگر تعلیل وغیرہ ہوئی ہو تو اس کا وزن دیکھنے میں کچھ اور رہے گا، لیکن اس صحیح معنوں میں رہے گا مفعول ہی کے ساتھ، جیسے مقول مرمی، مقول اور مرمی یہ اسم مفعول ہیں۔ لفظی طور سے یہ مفعول کے وزن پر نہیں، بلکہ تقدیری طور سے یہ مفعول کے وزن پر ہے۔ ان میں تعلیل ہوئی ہے، اور تعلیل کے قواعد کے پیش نظر ان میں تعلیل کر کے اس لفظ کو مفعول سے لفظی طور سے ہٹا دیا گیا ہے، کیونکہ مفعول کے وزن پر ڈائریکٹ لانے سے اس میں ثقالت پیدا ہو رہی تھی، تو تخفیف کرنے کے لیے اس میں تعلیل کر دی گئی ہے۔ اور اہل عرب اس کو مقول استعمال کرتے ہیں، یا اور مرمویون نہیں بلکہ مرمیون استعمال کرتے ہیں، اور مقول نہیں بلکہ مقول استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو یہ تو ہوا ثلاثی مجرد کا وزن۔ ثلاثی مجرد سے اسم مفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے، وہ چاہے لفظاً ہو جیسے مضروب، منصور، یا تقدیراً ہو جیسے مقول مرمی۔ اور غیر ثلاثی مجرد سے بس فعل مضارع کے وزن پر آئے گا۔ فرق یہی ہے کہ علامت مضارع کی جگہ پر میم مضموم رکھ دیں گے، اور اگر فعل مجہول سے بنا رہے ہیں تو بس خالی اتنا ہی کرنا ہے کہ علامت مضارع کی جگہ پر میم مضموم رکھ دیں بس۔ جیسے یکرم سے مکرم کر دیا جائے گا، یستخرج سے مستخرج کر دیا جائے گا۔ تو ثلاثی مجرد سے بھی اس کا فکسن ہو گیا، اور ثلاثی غیر مجرد سے بھی ان کے اوزان فکس ہو گئے ہیں۔ تو دیکھیں، چلیے اس کی تعریف پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ فصل اسم المفعول، یہ فصل ہے اسم مفعول کی۔ اسم المفعول اسم مشتق من فعل متعد۔ اسم مفعول ایسا اسم ہے جو بنا ہوا ہوتا ہے، نکلا ہوا ہوتا ہے فعل متعدی سے، چونکہ اس میں مفعول فعل مجہول سے بنتا ہے۔ فعل خالی فعل نہیں کہا، بلکہ اس میں فعل متعدی کہہ دیا، کیونکہ یہ فعل مجہول سے بنتا ہے، اور چونکہ فعل متعدی ہی کا صرف فعل مجہول لایا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو متعدی کہہ دیا۔ تو اس میں مفعول ایسا اسم ہے جو بنا ہوا ہوتا ہے فعل متعدی سے، لِيَدُلَّ عَلَى مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْفِعْلُ، تاکہ وہ ایسے شخص کو بتائے یا ایسے لوگوں کو بتائے
جن کے اوپر فعل واقع ہوا ہے. لیدل علی من وقع علیہ الفعل، تاکہ وہ بتائے، دلالت کرے ایسے لوگوں پر جن کے اوپر فعل واقع ہوا ہے. وصیغته من مجرد الثلاثی، اور اس کا صیغہ ثلاثی مجرد سے، یعنی اسے مفعول کا صیغہ ثلاثی مجرد سے، علی وزن مفعول، مفعول کے وزن پر آئے گا، لفظاً لفظی طور سے جیسے مضروب، او تقدیراً یا تقدیری طور سے. تقدیری طور سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو رہے گا مفعول کے وزن پر ہی، لیکن جو اس کی شکل دکھے گی وہ مفعول کے وزن پر، اگر حرکات و سکنات اور تعداد حروف یہ پورے اعتبارات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اگر آپ چیک کریں گے تو اس پر وزن بیٹھے گا نہیں، وہ ظاہری وزن، لیکن جو اس کا اصلی والا وزن ہے وہ بڑھ جائے گا. اس وجہ سے اس کو تقدیری کہا کہ اندر سے تو وہ مفعول ہی کا وزن ہوتا ہے، لیکن ظاہر میں وہ مفعول کا وزن دکھتا نہیں ہے. مقول و مرمی، جیسے مقول اور مرمی. تو لفظی طور کی مثال دیا، مضروب، منصور، مفتوح، مسموع، یہ سب لفظی طور سے، یعنی ان میں آپ لفظ کو دیکھ سکتے ہیں، بالکل سیم شکل مل رہی ہے. اور تقدیری طور سے مقول اور مرمی کی مثال دی. ومن غیر ہی، اور اس کے علاوہ سے. کس کے علاوہ سے؟ یعنی غیر مجرد الثلاثی سے، غیر ثلاثی مجرد سے. کیسے آئے گا؟ کا اسم الفاعل. اس طرح بتایا میں نے ابھی آپ کو دوسرا طریقہ بتایا ہے کہ فعل مجہول لاؤ، مضارع مجہول، اور بس علامت مضارع کی جگہ پر میم مضموم رکھ دو. یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل اگر آپ اسم فاعل بنانا سیکھ لیے ہیں تو اسم فاعل ہی کی طرح اسم مفعول رہے گا غیر ثلاثی مجرد سے. بس یہ ہے کہ اسم فاعل میں آپ نے دیکھا کہ آخر سے پہلے والے کو آپ نے کسرہ دیا ہے، اور اس میں مفعول بنانا ہوگا غیر ثلاثی مجرد سے تو آخر سے پہلے والے کو فتح دے دیں گے. جیسے مان لیجئے بنانا ہے باب افعال کا اسم مفعول، تو اس کا اسم فاعل پہ جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں تو مکرم ہے اور آخر سے پہلے والے کو فتح ہے تو بس مکرم ہو گیا. یا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فعل مجہول لاؤ یکرم ہو، اور بس علامت مضارع کی جگہ پر آپ میم مضموم رکھ دو، بس بات بن گئی، ایسے ہو گیا. تو دونوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں، دونوں طریقوں سے سمجھنا آسان ہے. اور ویسے آپ لوگوں نے تو ہر ایک کی گردان یاد کر لیا ہے. گردان کو دھیان میں رکھ کر کے ہی، گردان اگر کسی کو پختہ گردان یاد ہے تو قواعد بھلے ذہن میں نہیں ہے اس وقت، تب بھی گردان جو ہے گردانے گا اور وہ اسم فاعل سے مفعول تک پہنچ جائے گا. اس کی مثال دیا ہے جیسے مدخل، اسم فاعل مدخل آئے گا، آخر سے پہلے والے کو فتح دیا مدخل ہو جائے گا. مستخرج آئے گا اسم فاعل، تو آخر سے پہلے والے کو فتح دے دیا تو وہ مستخرج ہو جائے گا، ہے نا. تو آپ نے اسم مفعول کو ثلاثی مجرد سے، اسم مفعول اور ثلاثی غیر مجرد، جتنے بھی ثلاثی مجرد کے جو 6 باب ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی باب آتے ہیں ان کو بولتے ہیں ثلاثی غیر مجرد کا باب. گویا ثلاثی مجرد اور ثلاثی غیر مجرد، اس میں رباعی مجرد اور اس کے بعد با حمزہ وصل، بے حمزہ وصل، ثلاثی مزید فی، بے حمزہ وصل، با حمزہ وصل، رباعی مجرد، ملحق برباعی مجرد، ہے نا، ملحق بتفعال، ملحق بتفعال. تو یہ تمام ابواب جو آتے ہیں یہ ثلاثی غیر مجرد میں ان کا شمار ہوتا ہے. وَيَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ الْمَجْهُولِ، اور یہ بھی اپنے فعل مجہول کی طرح عمل کرتے ہیں. اسم مفعول اپنے فعل کی طرح عمل کریں گے، اور اسم مفعول کا اپنا فعل کیا ہوتا ہے؟ اسم مفعول کا اپنا فعل مجہول ہوتا ہے. تو فعل مجہول کی طرح یہ عمل کرے گا. بالشرائط المذکورہ فی اسم الفاعل، کیسے؟ اسم فاعل میں جو شرطیں ذکر کی گئی ہیں ان کے ساتھ. یعنی گویا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اسم مفعول بھی الف لام لگا ہوا ہے تو اس کے عمل کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، اور اگر اسم مفعول بھی تنوین کے ساتھ ہے، الف لام اس میں نہیں لگا ہوا ہے، تنوین کے ساتھ ہوا ہے، تنوین کے ساتھ ہے،
تو اس کے عمل کرنے کی وہی دو شرطیں ہیں جو اسم فاعل والی شرطیں ہیں، یعنی کہ وہ ماضی کے معنی میں نہ ہو اور اس سے پہلے جو مبتدا ہے، موصوف ہے، حرف نفی ہے، حرف استفہام ہے اور اسم الحال ہے یا موصول ہے، ان میں سے اس سے پہلے کوئی ہونا چاہیے۔ جیسے کہا گیا زید مضروب غلامہ، الآن زید جس کا غلام ابھی مارا جا رہا ہے، تو مضروب غلامہ، غلامہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مضروب کا نائب فاعل ہے، گویا آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں زید مضروب یضرب غلامہ الآن او غدا، اور ام سے نہیں چلے گا، اس میں یہ ام سے غلط لکھ دیا ہے۔ اگر زید المضروب غلامہ کہا جائے تو یہ ام سے چلے گا۔ ام سے والی مثال جو کتاب میں لکھی ہے اس کو کاٹ لو، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔